بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک کا ایک عشرہ مکمل ہو گیا۔ رمضان المبارک سراپا رحمت و برکت کا مہینہ ہے۔ اس میں باران رحمت کی فضا ابر رحمت بن کر برس رہی ہے، اور اب دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے نعمتوں اور انعامات کا شمار ممکن نہیں، لیکن اللہ کی ان نعمتوں میں رمضان المبارک کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کا انتظار رہتا تھا اور اس کا شوق سے استقبال فرماتے تھے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس مبارک و مقدس مہینے میں روزہ اور عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق زندگی کے تمام مراحل میں کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، جو زندگی کے دوسرے مرحلے کے لیے کارآمد ہے کہ اس کی وجہ سے قبر میں راحت ملے گی۔ ماہ رمضان مغفرت کا وہ عظیم الشان مہینہ ہے جو شخص اس کو پانے کے بعد بھی مغفرت سے محروم رہ گیا، وہ انتہائی بدقسمت اور حرمہ نصیب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی، اور تیسرے مظلوم کی۔ ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ جتنی بھی عبادت کی جائے خشوع و خضوع سے کی جائے، حد سے زیادہ عبادت اور جلد بازی سے گریز کیا جائے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد ہے کہ اے لوگو، اتنی ہی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم خود عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں توبہ اور مغفرت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ماضی میں بھی بہت سی قومیں ایسی گزری ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ و استغفار کرنے کی وجہ سے ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ سورہ یونس میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ عذاب ان کے قریب آ چکا تھا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوئی اور ساری قوم اپنے گھروں سے باہر نکل آئی اور اللہ تعالیٰ سے رو کر اور گڑ گڑا کر توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب کو ہٹا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان کو اس لیے رمضان کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ توبہ و استغفار اس مہینے کے اہم ترین مقاصد میں سے ہے۔
جس شخص کی توبہ قبول ہو گئی اور رب نے اسے بخش دیا، وہ رمضان کے فضائل و برکات سے محظوظ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ توبہ و استغفار فرماتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان آیا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس میں ڈھانپ لیتا ہے، اس میں رحمت نازل ہوتی ہے اور گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہاری رغبت کو دیکھتا ہے، سو تم اللہ تعالیٰ کو اس مہینے میں نیک کام کر کے دکھاؤ، کیونکہ وہ شخص بدبخت ہے جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے دین میں بہت سی آسانیاں فرمائی ہیں۔ ایسی ہی ایک نعمت ماہ رمضان کی صورت میں مسلمانوں کو عطا ہوئی، جس میں خالق کائنات نے واضح کر دیا، جو لوگ ماہ رمضان کے روزے احکام شریعت کے مطابق رکھیں اور تمام برائیوں سے بچے رہیں، ان کے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور بڑا اجر ہے، اور جنہیں اللہ کی ذات انعام و اجر سے نواز دے وہی پرہیزگار اور متقی لوگ ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے کس قدر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے اس عشرے میں ہمیں یہ دو کام ضرور کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اور دوسرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معاف کریں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو انشاءاللہ ہم اس ماہ مبارک سے ایک قیمتی حصے کے حقدار ہوں گے، جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمارے لیے بھلائی کا سبب ہوگا۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے، عشرہ مغفرت کی دعا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے رب، میں اپنے گناہوں سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری طرف پلٹتا یعنی توبہ کرتا ہوں۔ چونکہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ دوسرے عشرے کی دعا کو پورے 10 دنوں کے لیے مستقل ورد بنا لیا جائے۔ اس دعا میں ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔